ہائی کورٹ کے باہر جھگڑا کیس، ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کو گرفتار کر لیا گیا۔ ایمان مزاری اور ہادی علی کو سرینا ہوٹل کے باہر انڈر پاس کے قریب پولیس نے گرفتار کیا۔ دونوں ہائی کورٹ بار عہدیداران اور وکلاء کے ہمراہ ڈسٹرکٹ کورٹس جا رہے تھے۔ گرفتاری کے وقت پولیس نے کوریج کرنے والے صحافیوں سے موبائل چھین لیے۔ مذکورہ مقدمے میں گزشتہ روز انسداد دہشت گردی عدالت نے عدم پیشی پر دونوں کی ضمانت کی درخواستیں خارج کی تھیں۔ دونوں نے ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواستیں دائر کر رکھی تھیں۔ صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار واجد علی گیلانی نے وکلاء کو ویڈیو پیغام میں وکلاء کو وومن پولیس اسٹیشن پہنچنے کا کہا گیا ہے۔ واجد علی گیلانی نے کہا کہ مجھ پر اور سیکرٹری بار پر تشدد کیا گیا۔ ہم پر تشدد کر کے گاڑی کے شیشے توڑ کر ایمان اور ہادی کو گرفتار کیا۔ بار ایسوسی ایشن نے ایڈوکیٹ ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کی گرفتاری پر اظہار تشویش کرتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور ماتحت عدالتوں میں آج کام معطل رہے گا۔ سانحہ گل پلازہ، ملبے سے لاشیں نہیں صرف ہڈیاں مل رہی ہیں۔ سینئر فائر آفیسر ظفر خان نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ گل پلازہ تہہ خانے میں ایک بار پھر آگ بھڑک اٹھی جسے بجھا دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمارت کی چھت سے ڈیزل ٹینک نہیں اتارا گیا تھا۔ ڈیزل ٹینک اتارنے کے دوران اس میں آگ لگی جسے بجھا دیا گیا۔ ظفر خان نے کہا کہ عمارت کا اسٹرکچر کمزور ہو گیا ہے، اب صرف سرچنگ کا عمل رہ گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر ساؤتھ جاوید نبی کھوسو نے گل پلازہ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ سرچ آپریشن آخری مراحل میں ہے۔ دوسری جانب پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ سید نے گفتگو میں کہا 67 لاشوں کا پوسٹ مارٹم مکمل کر لیا گیا ہے۔ اب تک 16 لاشوں کی شناخت ہو گئی ہے۔ ملنے والی 6 لاشیں قابل شناخت تھیں۔ ڈاکٹر کے مطابق 8 لاشوں کی شناخت ڈی این اے سے ممکن ہوئی۔ ایک لاش کی شناخت قومی شناختی کارڈ سے ہوئی تھی، جبکہ ایک لاش کی شناخت گلے میں پہنے لاکٹ سے کی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ آپریشن آج مکمل ہو جائے گا۔ ایس بی سی اے کی نگرانی میں کام ہو رہا ہے۔ کوشش ہے کہ جلد از جلد مکمل کر لیں۔ پنجاب حکومت کا اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کو مزید توسیع دینے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے پنجاب کو ایک سنہرا تحفہ دیتے ہوئے صدیوں پرانی روایت جوائنٹ فیملی سسٹم کو برقرار رکھنے اور سماجی ترقی و ہم آہنگی کے فروغ کے لیے ایک انقلابی پیکیج تیار کیا ہے۔ سانجھے چولہے، سانجھے ویڑے اور اپنی چھت بھی سانجھی کے تصور کے تحت حکومت پنجاب نے جوائنٹ فیملیز کو خصوصی سہولت فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مریم نواز نے انقلابی پروگرام اپنی چھت اپنا گھر کے دائرہ کار وسیع کرتے ہوئے اسے جوائنٹ فیملیز تک بڑھا دیا ہے، جس کے تحت پنجاب کے جوائنٹ فیملیز کو اپنے گھروں کی توسیع کے لیے بلا سود اور بالکل آسان اقساط پر قرض فراہم کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے گھروں کی توسیع کے لیے بلا سود قرضوں کے اجرا کی منظوری بھی دے دی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے جون 2026 تک 1,60,000 گھر بنانے کا ہدف مقرر کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی پنجاب میں جن شہروں کے پاس اپنی زمین نہیں، انہیں زمین بھی فراہم کی جائے گی اور گھر بنانے کے لیے بلا سود اور آسان قرض بھی دیا جائے گا۔ مریم نواز نے اپنی زمین اپنا گھر کے تحت 1534 پلاٹوں کی الاٹمنٹ کی منظوری دے دی ہے۔ ملک کے بالائی علاقوں میں شدید برف باری، رابطہ سڑکیں بند، سیاح پھنس گئے۔ مختلف حادثات میں 2 افراد جاں بحق۔ بلوچستان کے شمال بالائی علاقوں میں برفانی طوفان کا سلسلہ جاری، زیارت جانے والے سیاحوں کی درجنوں گاڑیاں کوئٹہ زیارت شاہراہ پر پھنس گئیں۔ چمن کے گرد و نواح میں 100 سے زائد سیاح گاڑیوں میں موجود ہیں۔ N50 شاہراہ کان مہتر زئی، خانو زئی، مسلم باغ سمیت کئی مقامات پر ٹریفک شدید متاثر ہوئی ہے۔ شاہراہ پر برف اور پھسلن سے بین الصوبائی شاہراہ پر مسافر اور مال بردار گاڑیاں پھنس گئی ہیں۔ N50 پر 9 مختلف حادثات پر 27 افراد زخمی ہوئے۔ پوزک ٹاپ کے مقام پر شدید سائبرین ہوائیں چلنے سے N25 چمن کوئٹہ کراچی شاہراہ پر درجہ حرارت -12 تک گر گیا۔ شیلا باغ کے قریب پھسلن سے کئی گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں، جس کے نتیجے میں 2 افراد جاں بحق اور 7 زخمی ہو گئے۔ کوئٹہ میں بھی موسم سرما کی پہلی برف باری ہوئی۔ دوسری جانب مانسہرہ، بالائی گلیات، شانگلہ، لوور دیر، مہمند، کالام اور کزئی، چترال، خیبر سمیت خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں میں بھی شدید برف باری ہوئی۔ T20 ورلڈ کپ میں شرکت نہ کرنے پر بنگلہ دیش کو مالی طور پر کتنا نقصان ہوگا؟ بھارتی میڈیا کے مطابق ورلڈ کپ میں شرکت نہ کرنے پر بنگلہ دیش کو 325 کروڑ ٹکا کا نقصان ہوگا۔ رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ BCB کو سالانہ آمدن کی کمائی کے تقریباً 60%
براڈ کاسٹ اور اسپانسرشپ کی مد میں ہونے والی آمدن سے بھی ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بنگلہ دیشی کھلاڑیوں کے ورلڈ کپ کھیلنے پر آمادگی کے باوجود مشیر کھیل ڈاکٹر آصف نذرل نے ورلڈ کپ نہ کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ یاد رہے کہ بنگلہ دیش نے سیکیورٹی خدشات کے باعث بھارت نہ جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ورلڈ کپ کے ہائی کورٹ کے باعث بنگلہ دیش کی بھارت کے خلاف مستقبل کی 2 طرفہ سیریز بھی خطرے میں پڑ سکتی ہیں۔ دونوں ٹیموں کے درمیان اس سال میں 2 طرفہ سیریز بھی شیڈول ہیں۔